اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 43 جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا تھا نماز کے پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا اور با جماعت نماز پڑھنے کا، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ حکم سارا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے سب کو یہ حکم عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اقیمو کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، جمع کا صیغہ ہے، سب کو حکم ہے۔ اقیمو قائم کرو، یعنی حکم ہے قائم کرو، صلاۃ نماز کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو بلکہ حکم ہے قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پانچوں نمازیں پڑھو اور ان کو وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتے رہو، عادت بنا لو۔ اقیمو کا مطلب یہی ہے کہ عادت بنا لو وقت پر نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی، تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا ہو جائے۔ ایسی عادت بنا لو اور پھر اس کو قائم و دائم رکھو مرتے دم تک۔ تو یہ حکم آ گیا کہ ہمیں حکم ہوا کہ مرتے دم تک نماز کو قائم رکھنا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور آتو کا مطلب ہے دو، دیا کرو، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دیا کرو، نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَارْکَعُوا کا مطلب کیا ہو گیا کہ اور رکوع کرو، اور رکعوا کا مطلب رکوع کرو، اور رکوع کرو مع کا مطلب ساتھ مل کر، مع راکعین کا مطلب رکوع کرنے والوں کے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھا کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بہت بڑا خزانہ ہے اللہ کا جو پیغام ہے اس کا، اور جو ہمارے اسلام کے جو خاص ارکان ہیں، 5 ارکان، ان میں سے 2 خاص ارکان جو ہیں ان کا ذکر اس میں موجود ہے، نماز اور زکوٰۃ کا، اور نماز کے قائم رکھنے کا، کیونکہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، وہ جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور مالی عبادات کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ دیکھیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب اور نماز قائم کرو، یعنی یہ نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے یہ مخلوق کا تعلق اور رشتہ اللہ سے ہے، کیونکہ نماز جب بندہ قائم کرتا ہے تو بندے کا رشتہ اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نماز ایک بات چیت ہے جو اللہ سے بندہ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کے ساتھ بندے کا ملاپ ہے، بات چیت ہے، میٹنگ ہے، تو یہ عام چیز نہیں ہے،
اس کی بڑی بڑی جو ہے نا بڑی شان ہے۔ تو اس لیے اگر شریعت میں دیکھیں تو اس کے لیے نماز کا ایک نظام ہے، جو کہ اگر کسی ملک میں شرعی نظام تو ہے نہیں، اگر شرعی نظام ہونا تو پھر اس کے اندر نماز کا بھی ایک نظام جو ہے، نظام صلاۃ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں، اور ملک میں ایسا نظام ہو کہ نماز کے وقت تمام چاہے دفاتر ہیں، دکانیں ہیں، کاروبار ہے، سب بند ہو جائے اور سب لوگ نماز کی طرف ہی چل پڑیں، اور نماز ادا ہو جائے تو پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اصول تو یہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا، تو وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے بنی اسرائیل، چاہے یہودی دیکھیں عیسائی دیکھیں، تو ان کی نمازوں میں بھی رکوع اور سجدے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ختم کر دیے۔ آپ دیکھیں نا آج کل کچھ مسجدوں میں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کرسیاں بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں۔ وہ کسی بندے کو اگر تکلیف ہو جائے یا کوئی تھوڑا سا، یا کوئی بندہ بوڑھا ہو تھوڑا، تو وہ تو بالکل ہی جو نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ ایسی صورتحال ہے، اتنا کمزور ہے، تو اس کے لیے تو ایک ضروری بات ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ لیکن بہت سارے کسی کو تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے، تھوڑا سا سر میں درد ہے کسی طرح، وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹانگ میں درد ہو گیا، نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کرسی کے اوپر، تو کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ۔ اور اس میں اگر آپ شرعی طور پر دیکھیں تو حجت قائم نہیں ہوتی، صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو بالکل اس کا حق رکھتے ہیں، یعنی تو اس وجہ سے یہ جو ہے ان لوگوں میں بھی اسی طرح کے کام تھے کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو ہے پہلے پہلے اسی طرح جیسے کرسیاں لگ گئیں، جن کو جو تھوڑے تھوڑے بیمار، تھوڑے تھوڑی تکلیف والے، وہ بھی اس میں بیٹھنا شروع ہو گئے، پھر دوسرے بھی دیکھا دیکھی، اور پھر آخر میں فیصلہ کر لیا کہ کیوں نہ ہم اسی کرسیوں کو ہی بھی وہ یا بینچوں کو ان کو وہ کیوں نہ بنا لیں عبادت کے لیے، بس ادھر ہی بیٹھ کے آرام سے عبادت کر لی۔ تو وہ رکوع بھی گئے، سجدے بھی گئے۔ تو اگر پرانی بائبل دیکھیں نا، اور پرانی تورات جو صحیح ان کی کتابیں تھیں، تو ان میں آپ کو رکوع اور سجدے والی نمازوں کا ذکر ضرور ملے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اللہ کے پاس جائیں اور نمازیں کم کرا کے لائیں، تو میری امت تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، تو یہ تو 50 نمازیں ہیں۔ تو گویا وہ سارا کچھ، اور نماز جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تھی یا ان کی امت کی تھی، اس میں بھی سجدہ اور رکوع ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں نماز کی جو اصل شان ہے نا وہ سجدہ ہے، اور رکوع جو ہے اس کے بعد، تو اس لیے سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جب شیطان دیکھتا ہے نا تو وہ روتا ہوا بھاگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ کتنا اچھا ہے، میں ایک سجدہ نہ کر کے اتنا بڑا دیکھیں گناہ گار ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور یہ سجدہ کر کے اللہ کی قربت اختیار کر رہا ہے اور جنت میں گھر بنا رہا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سجدہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے۔ نماز جو ہے اس کا وقت پر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے قرآن پاک میں بھی تو آتا ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو جو وقت نماز کا ہوتا ہے اسی وقت نماز کو پڑھنا فرض عین ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے تھے نا، وہ ایسے نماز کی اذان کی آواز آئی، کام چھوڑ دیا، بس چل پڑے۔ ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں، جب بھی اذان کی آواز آئی فوراً لبیک، اس کا مطلب ہے جب مالک نے بلایا تو لبیک کہہ کے چل پڑے۔ غلام کا کام ہی تو یہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ تو غلام جو بیٹھا ہے، نماز اذان آ رہی ہے اور وہ لگا ہوا ہے، اور پھر نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ابھی ٹائم رہتا ہے بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ سستی اور غفلت جو ہے یہ بہت بڑی غلط چیز ہے،
اور سستی اور غفلت جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے سورۃ معاون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، فویل للمصلین ہے، وہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کون سے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ساہون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سستی کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، یا پھر سستی سے بھول جاتے ہیں، یا پھر لیٹ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ پہ جا کے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور ایسے کمزوری دکھاتے ہیں نماز کے معاملے میں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سستی صرف نماز میں کرنے سے اللہ کی ناراضگی ایسی ہے کہ جہنم میں ان کو جانا پڑے گا۔ تو یہ سورۃ معاون میں ہے۔ تو سستی جو ہے اچھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے فوراً نماز کی طرف بھاگ پڑے بندہ بس۔ اور اللہ کی رحمت دیکھے نا کہ یہ جو ہے 5 نمازیں بندہ پڑھتا ہے نا، تو ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور ایک نماز سے دوسری نماز جو ہے درمیان میں جتنے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتی ہے۔ اور فجر اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے اس کے دوران فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو لکھتے ہیں ہمارے بارے میں اچھائی اور برائی کے بارے میں، تو یہ جو ہیں ان کا ایک گروپ جو فرشتوں کا ہے وہ بیٹھتے ہیں، فجر کے وقت آ جاتے ہیں اور پھر عصر کے وقت اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور بندے کی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر دوسرا گروپ جو ہوتا ہے وہ پھر عصر سے آتا ہے تو فجر تک رہتا ہے۔ تو فرشتوں اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ بندہ آپ کا اس وقت نماز میں تھا، یا کیا کام کر رہا تھا، یا اذان آئی تھی اور وہ بیٹھا رہا تھا۔ تو اللہ کے سامنے وہ بندے کی جو ہے رپورٹ وہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ جو اذان ابھی شروع ہوتی ہے تو وہ نماز کی طرف بھاگتا ہے اور نماز کو مکمل طور پر صحیح خشوع خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے ادب آداب سے ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جلد بازی میں بس وہ نماز پڑھی اور گیا، یہ غلط ہے۔ تو نماز کو آرام و سکون سے ادا کرنا چاہیے، تو اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو میں نے عرض کیا پہلے، سستی کرنا وہ قبر کا عذاب بھی آتا ہے کہ حدیث میں آتے ہیں، حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں نماز میں سستی کرنے والے کو قبر میں آگ جو ہے اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آگ وہ ہے، آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے نا، اس کے لیے قبر کا عذاب آگ کا موجود ہے۔ تو نماز وقت مقررہ پر اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے نا، تو پھر اس کو وقت مقررہ پر پڑھ لینا چاہیے۔ تو قائم رکھنا کا مطلب یہی ہے کہ وقت پر قائم کریں۔ اگر وقت پر قائم نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہاں پر بندے کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ فجر اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور پھر عشاء کی، تو ان کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ بندے کو برائی بے حیائی سے روکتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور جس کو نماز برائی بے حیائی سے نہ روکے تو اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ اس کی توجہ نماز میں نہیں ہے اور وہ نہ نماز کی طرف خیال رکھتا ہے بلکہ وہ بس نام لکھواتا ہے۔ تو یہ بندے کو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ غفلت نماز میں شیطان کے قریب کر دیتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے وہ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم بھی ہے شریعت میں کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔
تو وہ اللہ کا اتنا کرم والا بندہ ہوتا ہے۔ اور بچہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، جیسے آپ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو یہ حکم آتا ہے کہ اس کو مار کر پڑھاؤ، سزا دے دو، یعنی مطلب سختی کرو تاکہ وہ نماز کی طرف سختی سے اس کو لاؤ، تاکہ عادت بن جائے اس کی۔ تو یہ نماز کی عادت بنانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنے والی ہے کہ معراج شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں پہنچے تو آپ نے راستے میں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو فرشتے ان کے سروں پر وہ بڑی ضربیں لگا رہے تھے، مار رہے تھے، اور ان کے دماغ جو تھے ایسے وہ بہتے تھے جیسے نہر میں پانی بہتا ہے۔ تو پوچھا گیا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کو وقت میں نہ پڑھنا اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو یہ نماز کو قائم رکھنا کا مطلب بھی ہے وقت پر پڑھنا۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کو وقت پر ہی قائم رکھنا ہے، کیونکہ نماز سے دیکھیں نا، نماز سے بندے کو برکت بھی ملتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کے جسم میں برکت ہوتی ہے، یعنی صحت و تندرستی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، فرشتے نمازیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور بندے کو دل جو ہوتا ہے نا، نور ملتا ہے، کیونکہ انسان کا رزق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق جو ہوتا ہے وہ جسمانی ہوتا ہے، اور ایک رزق ہوتا ہے روحانی۔ اور نماز جو ہے وہ جو روحانی رزق ہوتا ہے نا، اس کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو وہ روحانی رزق جو ہے، روح جو ہے وہ پھر رزق پاتی ہے، اللہ کا ذکر روح کے لیے غذا ہوتی ہے۔ تو غذا اس کو ملنا روح کو شروع ہوتی ہے، تو روح بندے کا جو ہے نا وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور جس کا روح طاقتور ہو جاتا ہے پھر وہ جسم پر غلبہ کر لیتا ہے، اور جس کے جسم پر روح کا غلبہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس پر ہو جاتی ہے۔ تو جسم کا، بعض لوگ جیسے ہوتے ہیں نا جن کا جسم اتنا وہ ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف تو بس برائے نام ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ان کا جسم جو ہے ان کی روح پر غالب آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کی روح کمزور ہوتی ہے اور جسم جو ہے طاقتور ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جسمانی لالچ، ہرس، طمع، نفرت، پھر برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہر قسم کی برائی ان میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو روحانی غذا جس کو ملتی ہے اس کی رحمت، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور وہ نماز ہی ایسا ذریعہ ہے جو روحانی رزق کا دروازہ کھولتی ہے۔ تو اس لیے یہ زمین جو ہے، زمین کا وہ حصہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے اوپر تو نے اپنا بندہ بھیجا جس نے تیری حمد میرے اوپر بیان کی، میں تیرا شکر ہی نہیں ادا کر سکتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ نماز جو ہے وہ زمین کا حصہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا تیل گر گیا، اب وہ زمین نے چوس لیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی، کہتی ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ زمین کو حکم دیں وہ میرا تیل واپس کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، اور وہ کاغذ جو تھا وہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا، یہ زمین کے اس حصے پر جا کر رکھ دے جس حصے پر تیل تیرا زمین نے چوس لیا تھا۔ تو اس نے وہاں رکھ دیا، تو وہ تیل وہ زمین سے نکلا، اس نے وہ جتنا تھا اتنا ہی نکلا، اس نے تیل اپنا لے لیا۔ اس کے بعد اس کے خیال آیا، بھی میں دیکھوں تو صحیح اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو وہ رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اگر تو اس کو تیل واپس نہیں کرے گی تو تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بے نمازی سے زمین جو ہے وہ بھی اس سے نفرت کرتی ہے، کہ وہ زمین کا حصہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر
कब्र में यानी कब्र बने बेनमाजी की और बेनमाजी मेरे अंदर आए। बेनमाजी जब जाता है ना ज़मीन के अंदर कब्र में, तो उसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियाँ आपस में जो है ना ऐसे वो सख्ती से मिलती हैं कि उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इसी तरह से ज़मीन के अंदर उसके लिए आसानी नहीं होती, बहुत मुश्किल वक्त होता है उस बंदे का जो ये जो है नमाज से गाफिल होता है और नमाज पढ़ता नहीं है। तो जो नमाज को छोड़ देता है उसके ऊपर सांप भी मुसल्लत हो जाते हैं और उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, ज़िल्लत की मौत आती है, भूखा मरता है, शदीद प्यास होती है मरते वक्त, कब्र तंग हो जाती है, पसलियाँ पेवस्त हो जाती हैं और कब्र में आग भी होती है, सांप भी होते हैं। और जब अज़ाब अल्लाह के हजूर जाएगा तो अज़ाब जो होगा ना वो हिसाब किताब जो है उसमें गज़बनाक होगा अल्लाह ताला उसके ऊपर, और सख्ती होगी उसके ऊपर। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ज़मीन के अंदर जब तक रहेगा ना और रिज़्क़ हलाल उसका कम होना शुरू हो जाएगा। अगर उसका पैसा बनता है ना फिर कोई रिज़्क़ हराम खुलेगा, हलाल का तरीका ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो बेनमाजी के लिए ये बरकतें सारी उठ जाती हैं और नमाजी के लिए ये बरकतें आ जाती हैं। एक चीज़ यहाँ ये बताने वाली है कि जो 28 जुल्हज को 23 हिजरी को नमाज फ़जर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक मजूसी ने जिसका नाम था अबू लुलू फ़िरोज़, उसने कातलाना हमला करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 6 बड़े ज़ख़म लगाए थे। फिर वो जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो बाकी नमाज जो थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी कराई। तो वो यहाँ पर कहने का ये मकसद है इस बात का कि ये जो बंदा था ना जो अबुल उल फ़िरोज़ जो था, जिसने वो मजूसी था जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, वो नमाज से पहले ही मस्जिद के अंदर मेहराब में छुपा बैठा था। और फिर जो है ना उसने देखें वो वार किया, जब आपने सूरह फातिहा शुरू की तो उसने काम शुरू कर दिया था। तो फिर असल में ये है कि और फिर वो जब बाहर निकला तो लोगों ने सहाबा करम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पकड़ना शुरू किया, तो वो काफ़ी सहाबा को ज़ख्मी भी किया उसने। और पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो उसने फ़ौरन ही वो खंजर अपने अंदर मार के अपने आप को वो खुदकुशी कर ली। अब यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह का ये भी खुदकुश हमला ही था ना एक किस्म का उसका। तो ये आजकल मस्जिदों में यही कुछ हो रहे हैं, खुदकुश हमले करते हैं लोग मुसलमान बन के, और कुछ होते हैं नाम के होते हैं। और मुसलमान तो हमें कैसे कह सकते हैं उस बंदे को जो कत्ल करने के लिए आता है, कुरान पाक की आयत के ऊपर चढ़ के आता है, क्योंकि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो एक बंदे को कत्ल करे उसने सारे जहान के लोगों को कत्ल कर दिया, जो एक की ज़िंदगी बचाए उसने सब की ज़िंदगी बचा ली। तो कुरान की उस आयत को जो छोड़ के आता है उस पे ये तो फिर वो ईमान कहाँ रहा। तो ऐसा बंदा जो होता है तो वो फिर मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मस्जिद कमेटी वाले जो हजरात होते हैं उनको चाहिए कि मस्जिद का दरवाज़ा खोलने से पहले मस्जिद की पूरी तलाशी लिया करें, देखा करें। उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जब देख लें कि उसके अंदर कोई ऐसा बंदा तो मौजूद नहीं है, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है जिससे नमाजियों को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये आजकल और आइंदा जब तक ये दुनिया है, मस्जिद कमेटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मस्जिद की पूरी तरह ख्याल रखे और नमाजियों का ख्याल रखे। ये बहुत अहम बात है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि फिर इस तरह नमाजी जो नमाज की तरफ जाते हैं मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए, वो फिर डर के मारे घर पढ़ते हैं कि मस्जिद में तो जनाब धमाके हो जाते हैं, मस्जिदों में तो वो बंदे की ज़िंदगी महफूज नहीं है। तो इस तरह से उनका ये डर जो है उसको ख़त्म करें, ताकि मस्जिद को कमेटी वाले हजरात मुकम्मल तौर पर ये नमाज से पहले खोलने से पहले पूरी तरह उसकी तफ्तीश करें, देखें, ताकि फिर कभी मस्जिदों में ऐसे मामलात पैदा ना हों और फिर नमाजी जो हैं वो बाजमात नमाज पढ़ते रहें। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है। व आकिमुस्सलाता, मैंने आयत पढ़ी थी, इसके अंदर पहली पहली बात थी व आकिमुस्सलाता, और नमाज को कायम करो। अब मैंने अर्ज़ कर दिया कायम करने के कितने बेहतरीन काम हैं, कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान भी हैं। और नमाज कायम करना
ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نماز کا سوال ہونا ہے۔ یہ قبر سے اٹھ کر جب ہم آگے اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، تو پہلا سوال نماز کا ہی ہونا ہے وہاں پہ۔ تو قبر میں تو من ربوں کا من دینوں کا اس طرح سے سوال شروع ہوں گے نا، لیکن قبر سے اٹھ کر جب ہم حشر کے میدان میں جائیں گے، پھر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو پہلا سوال نماز کا ہونا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے نماز کو قائم رکھنا ہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو نمازوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ وَآتُوا، اور دو، زکوٰۃ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو یعنی کہ زکوٰۃ دینے کا حکم آ گیا جب اللہ نے فرما دیا نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا، گویا یہ اسلام کا زکوٰۃ دینا اہم رکن ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہو گئی، اور ساتھ جو زکوٰۃ ہے وہ مالی عبادت ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، بندہ کمائی کرتا ہے نا، اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی بندے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی کہیں پہ کوئی غلطی ہو جاتی، کام پورا نہیں ہوتا، یا بیچ میں کوئی ہلکا ملکا کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی جس سے وہ، اس باتوں کو اگر دیکھیں نا، تو وہ خطرہ رہتا ہے کہ کیا رزق حلال ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ بندے نے پورا کام کیا نہیں کیا۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بات رہ جاتی ہے تو وہ پھر اس جو کمائی ہوتی ہے، جب اس کا بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو وہ مال جو ہے اس کے اندر وہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مال کو کماتے ہوئے ہی حرام کمائے بندہ، وہ حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، لیکن اچھا مال جو نیک کمائی کا مال ہوتا ہے، اس کو کمانے میں بھی اگر کوئی کمی بیشی کوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جب اس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ مال کو پاک رکھنا ہے، ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال جو ہے اس کی حفاظت رہتی ہے، یعنی مال جو ہے اس کو نہ چور چرا سکتے ہیں، اور نہ اس کو کوئی آگ لگ سکتی ہے، اور نہ اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، وہ مال جو ہے وہ حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اور جس چیز کی حفاظت اللہ خود کرے اور فرشتوں کو وہاں متعین کر دیا جائے، تو کیا خیال ہے اس کی پھر کوئی اس کو مسئلہ کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ تو وہ برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، حفاظت جو اللہ نے خود لے لی۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں سے مال جو تھا وہ سال گزرنے کے بعد اگر اس کا 2.5% جو ہے، یعنی اگر 100 روپے تھے تو 2.5 روپے، 100 پاؤنڈ تھے تو 2.5 پاؤنڈ، تو اگر اتنا چلا جاتا ہے 2.5% زکوٰۃ چلی جاتی ہے، تو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر برکت ڈالتا ہے، وہ کاروبار بڑھتا ہے، کیونکہ جو ہے نا کاروبار کام جو بھی ہوتا ہے نا، وہ صاحب ظاہر ہے کوئی کسٹمر ہوتے ہیں نا، لوگ ہی لیتے ہیں نا، لوگ کوئی کام کرنے میں پھر اللہ تعالیٰ دل جو ہوتے ہیں سب کے لوگوں کے اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا مال لے لو یا اس سے، تو پھر وہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے اور رحمت ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے حلال مال سے ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ بڑی خاص چیز ہے، اور ہمیشہ مسلمان بالغ عقل مند جو ہوتا ہے، صاحب نصاب جو ہوتا ہے، تو اس پہ فرض ہے، اور وہ ضرورت سے زائد مال کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ضرورت کے مطابق مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد اس کو 2.5% کے حساب سے دینا ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس پر سال کا جو گزرنا ہم دیکھتے ہیں وہ قمری سال دیکھا جاتا ہے، چاند والا سال۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرا سال اسلام میں نہیں ہے۔ اسلامی سال جو چلتے ہیں، اسلام کے مہینے، وہ سارے کے سارے چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو سال گزرے گا نا، وہ چاند والا سال گزرے گا۔ اگر رمضان شریف میں اگر بندہ کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اگلے رمضان تک وہ دوبارہ نکالنی پڑے گی، تو سال پورا ہو جائے گا تو پھر اس کو نکال دے۔ تو اسی طرح سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک مہینہ مقرر کر لے بندہ،
اور پورے سال میں جو اسلامی مہینے ہیں، پھر اس میں سے وہ ہر مہینے یعنی ہر سال کے آخر میں اسی مہینے میں وہ زکوٰۃ نکالتا رہے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اسلامی مہینے کے مطابق زکوٰۃ کو نکالنا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لینے والوں میں فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، اور جو وصول اگر کوئی حکومت وصول کرتی ہے، اسلامی نظام بنا ہوا ہے، تو جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کر دی جاتی ہے، اجازت ہے۔ اور قیدی کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوئی مدرسے بنتے ہیں، دین کے خاطر کام ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر کوئی کام، اللہ کے کام کو چلانے کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسافر ہوتا ہے، اگر وہ بندہ مسافر ہے، پیچھے اگر وہ بہت بڑا امیر تھا لیکن مسافر میں اس کا مال چوری ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بہت اہم ہے اور یہ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تھی تو وہ جو مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا کہ زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ تو جرمانہ ہے ہم پہ، تو وہ یہ کہتا تھا، تو اس نے اپنی شریعت بنائی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ، ہر جگہ آیتوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو ہم زکوٰۃ کو نماز سے زکوٰۃ کو نماز سے جدا نہیں کر سکتے، تو ہم ان سے لڑیں گے۔ پھر وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی نا، جس میں وہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ بھی مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی، اور وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے، اور اللہ کی رحمت پھر سب کے چھا گئی۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس سے جو معاشرے کے اندر جو ہے دولت کی رہل پہل ہوتی ہے، جن کو کچھ نہیں ملتا وہ بیچارے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ اور ویسے تو سب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ تو اتنا ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ پر کھانا وہ حرام ہے، تو آپ پہلے ہمسایہ کو دیں۔ تو اگر یہ ہے اسلام میں، تو دوسرے کا حق اپنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو اصل جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، تقوی اختیار کرنے والے، وہ تو دوسرے کا حق، دوسرے کو اپنا حق بھی دے دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا وہ کیا کہ سیکریفائز کرتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں اپنی بھی۔ تو وہ اللہ کی رحمت جب ہوتی ہے تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات اس کے میں آگے اگلی بات اللہ نے فرمائی، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نماز اگر جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک بندہ 40 دن با جماعت نماز پڑھتا رہے تو اس کو دوزخ سے آزادی مل جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس کی۔ اور اسی طرح سے آپ نماز ادا کرنے کے لیے جب بندہ باوضو گھر سے باہر نکلتا ہے تو قدم پر ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے بندے پر۔ اور 40 دن تک، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے پر بندہ جہنم کی آگ سے اور نفاق یعنی منافقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتا ہے، نہ جہنم میں جائے گا وہ، اور نہ اس کو منافقت کی لگے گی، نہ کوئی ایسی نفاق والی بیماری، منافقت والی کوئی، اس سے آزاد کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ فجر کی نماز میں نے کہا با جماعت بندہ پڑھے، اور آدھی رات دیکھے نا وہ، پھر اسی طرح عشاء کی نماز با جماعت پڑھے تو ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ اذان کی آواز سنائی دے تو فوراً کام چھوڑ کے بھاگے بندہ مسجد کی طرف۔ تو یہ کوشش کرے بندہ، تو یہ نماز جو ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے جب کٹھے بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو وہ
ایک قسم کا وحدت کا سما ہوتا ہے، یعنی وہ جیسے توحید، جیسے اللہ ایک ہے، اور جب وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، جیسے محمود ایاز ایک ہوئے، تو وہ نماز میں جب بندہ ایک ہو جاتا ہے، جب رکوع میں جتنے نمازی ہوتے ہیں، امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سارے سجدے میں جاتے ہیں، تو ایسا سما ہوتا ہے کہ اکائی کا، یونٹ کا، ایک ہونے کا، کہ سب ایک ہی بات میں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اکائی کا، وحدت کا جو نظارہ ہوتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کو یہ وحدت کا نظارہ خوبصورت لگتا ہے، اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سب پر کرم کر دیتا ہے جو نماز با جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نماز با جماعت پڑھا کریں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کو سمیٹا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، کرم فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم پر خاص اپنا رحمتیں جو ہیں ان کا نزول فرمائے، آمین۔